اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا اننی براء مما تعبدون، کہ جن سب کی تم پوجا کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، الا الذی فطرنی، ہاں وہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے وجود بخشا، فإنہ سیہدین، وہی میری رہنمائی کرے گا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہی بات وہ اپنی اولاد میں بھی پیچھے چھوڑ گئے، یعنی ان کو بھی نصیحت کر کے گئے کہ تم بھی ایک ہی خدا کی پرستش کرنا، اس کے سوا کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ مضمون سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں، 16ویں رکوع میں، پہلے پارے کے آخری رکوع میں آیا ہے کہ وَوَصَّىٰ بِهِ ابراہیم بَنِیہِ وَیَعْقُوبُ، کہ اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہ بتاؤ بھلا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے اور آپ کے بڑوں کا رب ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بات یہ ہے ہم نے ان کافروں کو بھی، یعنی ہؤلاء دیز، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے ان کافروں کو بھی مال و دولت سے نوازا ہے، دنیاوی ساز و سامان سے نوازا ہے، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی نوازا تھا، حتی جاءہم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور ایک واضح کرنے والا رسول آیا۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی تو ہمارے دل میں بھی ہے، ہم خیر و شر کا فرق بھی دل میں محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہمارے وجود کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، لیکن پیغمبر جو اب آتا ہے تو وہ انسانی زبان میں کلام کرتے ہوئے آتا ہے اور وہ ہر چیز کو کرسٹل کلیئر کر دیتا ہے۔ تو جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا، ورسول مبین، اور ایک واضح کرنے والا صاف صاف کھلا کھلا رسول آیا، کلیئر میسنجر۔ ولما جاءہم الحق، لیکن جب ان کے پاس حق آیا، قالوا ھذا سحر، تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، یعنی اب یہ مکے والوں کے بارے میں ہے، وَقَالُوا، اور یہ مزید کہتے ہیں، لولا نزل هذا القرآن، کہ یہ قرآن کیوں نہیں اترا علی رجل من القریتین عظیم، یہاں رجل عظیم مرکب توصیفی ہے، بڑا آدمی، لیکن درمیان میں آگے ہے دونوں بستیوں میں سے۔ یہ دونوں بستیاں جو ہیں یہ مکہ مکرمہ اور طائف ہیں، یہ اس وقت بھی ٹوین سٹیز شمار ہوتے تھے، اگرچہ ان کے درمیان 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ ٹوین سٹیز ہیں، جیسے نیو یارک، نیو جرسی، اور وہ تیسری اسٹیٹ جو کیا ہے وہ جو ساتھ ملتی ہے، یہ دونوں اسٹیٹ جو ہیں وہ ملتی ہیں نیو یارک کے ساتھ، تو اس کو ٹرائی اسٹیٹ ایریا وہ کہتے ہیں، کہ نیو جرسی بھی ہے، نیو یارک بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو
نقطہ نگاہ سے یہ سیپریٹ اسٹیٹ ہے، لیکن ایک جگہ پر جا کے اکٹھی ہوتی ہے. آج ہمارے ہاں اسلام آباد اور راول پنڈی یہ ٹوین سٹیز کہلاتے ہیں، اگرچہ ان کے درمیان فاصلے ہیں. آپ اسلام آباد کے ایک کونے سے شروع ہو جائیں اور آپ روات تک آئیں تو وہاں پر کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، لیکن اب وہ ایک ہی شہر شمار ہوتا ہے. بلکہ بہت سے پنڈی کے علاقے جو ہیں ان کو اسلام آباد ڈکلیئر کر دیا گیا. اب تو کوئی ڈیمارکیشن بھی نہ رہی کہ اسلام آباد کہاں ختم ہوتا ہے اور پنڈی کہاں سے شروع ہوتا ہے. مکے کے لوگوں کی جائیدادیں تھیں طائف کے اندر، عتبہ بن ربیعہ، اسی طرح اور یہ جو ہے امیہ بن خلف ولید بن مغیرہ، وہ خالد بن ولید کا والد امیر آدمی تھا، تو اس کی وہاں پر جائیداد تھی. عتبہ بن ربیعہ کی وہاں پر جائیداد تھی، اور بھی بہت سے جو روس آئے مکہ تھے ان کی جائیداد طائف میں تھی. اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں تو کچھ اگتا نہیں تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، لہذا اگتا کچھ نہیں تھا. لہذا جو اصل امورات ہے ان کی زمینیں جو تھیں وہ طائف میں تھیں، وہ پروڈیوس کرتی تھی اور اس کی بنیاد پر وہ انکم جنریٹ کرتے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہ ہوا یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس معاذ اللہ ایک یتیم ہی رہ گیا تھا رسول بنانے کے لیے، کوئی بڑا آدمی، کوئی صاحب حیثیت آدمی، کوئی رئیس نہیں رہ گیا تھا دونوں بستیوں میں سے، مکہ اور طائف میں سے. اس پر جواب بڑا سخت دیا جا رہا ہے. اہم یقسمون رحمت ربک، تو کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو؟ یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک دنیاوی مال و متاع اور دوسرا ہدایت، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. یعنی یہ جو دنیاوی مال و متاع ہے اس میں پھر بھی عام طور پر جو شخص محنت کرتا ہے، جو شخص ذہین ہے، امکان ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کمائی کرے گا. قاعدہ نہیں ہے، لازم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈبل پی ایچ ڈی کو بھی بھوکا مار کے دکھاتا ہے، اور بڑے بڑے سیانے لوگ، لیکن مارکیٹ میں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں مارکیٹ میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو اس میں قسمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے، اس کو بائی ایکسیڈنٹ کہتے ہیں. لیکن جہاں تک رسالت کا تعلق ہے، نبوت کا تعلق ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشنری پار ہے. یعنی کوئی محنت کر کے زور لگا کے کہ میں بھی نبی بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ذکر ہے. یقسمون رحمت ربک، کیا تیری رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تو دنیاوی زندگی میں بھی ان کی معیشت کو تقسیم کرتے ہیں. یعنی ہمارا پریروگیٹو ہے کہ ہم کس کو کہاں پیدا کرتے ہیں، کس کو کتنا امیر بناتے ہیں، کتنا وسائل والا بناتے ہیں. یعنی پیدائشی سے آپ شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے کس کو کس گھرانے میں پیدا کرنا ہے. اس کو بچپن ہی سے تعیش والی زندگی دینی ہے، یا اس کو بچپن سے ہی بڑی مشقت میں پیدا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. یعنی ہم میں سے کس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ لیوش زندگی بسر کرے، اس کی زندگی آسان ہو، لیکن ہوتی اسی کی آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو. تو نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان معیشت کو دنیاوی زندگی میں بھی، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان کو ایک دوسرے پر درجے عطا کیے ہیں معاشی اعتبار سے، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکے. یعنی بار بار میں نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ آپ کو مصرع بھی سنایا ہے کہ اگر کیفیت یہ ہو کہ میں بھی رانی تو بھی رانی تو پھر کون بھرے گا پانی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں
کہ جن کے پاس سرمایہ ہے وہ سروسز ہائر کر سکتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے وہ اپنی سروسز پیش کر سکتے ہیں. اسی سے دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے. اگر یہ نہ ہو، سارے انسان معاشی اعتبار سے برابر ہوتے، تو پھر آپ غور کیجئے، نہ کوئی دکان چل سکتی تھی، نہ کوئی کارخانہ چل سکتا تھا، نہ اور کوئی پروفیشنز جو ہیں وہ وجود میں آ سکتے تھے، اس لیے کہ سب کے سب برابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی خوبصورت تقسیم ہے کہ ذہن میں تو آتا ہے، ہر شریف آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسپیرٹی کیوں رکھی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے. سارے بندوبست بھی اس نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں. ان بندوبستوں میں سے ایک بندوبست کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشی ناہمواری رکھی ہے. کچھ خدمت لینے والے ہیں اور کچھ خدمت پیش کرنے والے ہیں. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا. اب یہ رحمت جو ہے پھر یہ ہدایت ہے، اور اللہ کی رحمت ان سب سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. مالو دولت بھی، اولاد بھی، مناصب اور عہدے بھی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان دنیا میں جمع کرتا ہے، حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہدایت، وہ ہدایت ہے، وہ ان سب سے بہتر ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ہی ایک ہو جائیں گے، آگے واضح ہو جائے گا، کافر ہو جائیں گے. یعنی وہ ایک ہی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈسپیرٹی رکھی ہے. ایک وجہ تو یہ بیان فرما دی کہ ایک دوسرے سے ہم خدمت لیتے ہیں یا خدمت دیتے ہیں. دوسری یہ وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے سب کے سب، یعنی کافر، انکار کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا انکار کرنے والوں کو دیتا، کیا دیتا؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. تو ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیے لگاتے ہیں وہ سب کے سب بھی ہوتے چاندی کے، وزخرفا، ایون سونے کے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسے انسانوں کے درمیان ہمیں ڈسپیرٹی نظر آتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ پیدل چلنے کے لیے اسے جوتے بھی میسر نہیں ہیں، اور کوئی جو ہے وہ لگژریس گاڑیوں پر گھومتا ہے، یہ تقسیم ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا کیا زور لگتا تھا، اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے گھر بھی سونے چاندی کے بنا دیتا، یہاں تک کہ چھتیں بھی اور سیڑھیاں بھی اور تخت بھی جن پر وہ بیٹھتے ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کے ہوتے. کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن ایسا ہوتا تو ہوتا کیا کہ سب کے سب لوگ کافر ہو جاتے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پروویژن ہو کہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے انسان اللہ تعالیٰ کو مان لے، اللہ کے پیغمبروں کو مان لے، ان کی پیروی اختیار کر لے. یعنی اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بالکل ہمارے سامنے ہے کہ جب ہم ٹیبل پر بیٹھتے ہیں ہم سب کے سب ویسٹ کو گالیاں دیتے ہیں، امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہمیں سے کسی کو بھی اپورچونٹی ملے امریکہ شفٹ ہونے کی، وہاں کا امیگریشن مل جائے یا پاسپورٹ مل جائے، تو ہم سب اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے وہ اپورچونٹی دینی ہے اسی کو ملتی ہے. لیکن ہم ڈیپ ڈاؤن اپنے اندر جھانکے تو اور نہیں، اپنے لیے نہیں تو ہم بڑی فیاضی کا ثبوت دیں کہ نہیں اپنا گھر اچھا ہے. لیکن یہ خیال آئے گا کہ اگر بچوں کو امیگریشن مل جائے، پاسپورٹ مل جائے امریکہ کا، تو چلو وہ خوشحال ہو جائیں گے. تو یعنی ڈیپ ڈاؤن ہمارے اندر وہ خواہش ہے، حالانکہ سب پتہ ہے کہ وہاں اخلاق کا کیا عالم ہے، وہاں پر ظاہر ہے سارا کفر کا ماحول ہے. ہماری اگلی نسل جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ خوشحال ہو جائیں گے، تو ہماری اس سے اگلی نسل جو ہے وہ کافر ہو جائے گی. یعنی جو لوگ آج سے 20 سال 30 سال پہلے امریکہ شفٹ ہوئے، آپ کے ملنے والے، آپ کے دوست عزیز، ذرا وہاں آپ کو سروے کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کے کسی بچے نے کسی یہودین سے شادی کر لی، چلو پھر بھی الاؤڈ ہے. ان کی کسی بچی نے کسی یہودی سے شادی کر لی یا کسی ہندو سے شادی کر لی،
ہے نا ایسے واقعات، آپ کے علم میں بھی ہو بھائی، میرے علم میں بھی ہیں، لیکن اس سب کچھ جاننے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں ذرا بچوں کو اچھی تعلیم جائے، لیکن اگر یہ ہو جائے تو کوئی برا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ایک مثال ہے کہ وہاں پر جو خرابیاں ہیں ان سب کے ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں منتقل، پھر اوپر سے پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو نہ عدل ہے نہ انصاف ہے، بس زیادتی ہی جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ وہاں چلے جائیں۔ قیمت کیا ہے؟ دنیاوی عیش و آرام، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کفر، بے حیائی، بد اخلاقی۔ چوائس تو ہم نے کرنا ہے نا، تو جیسے ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اسی طرح قرآن مجید یہاں دوسری ایکسٹریم کو بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سب کے سب ہی کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے مصیبت میں۔ جب حالات تنگ ہو جائیں گے تو ہم سب اللہ کو یاد کریں گے، جب حالات بہتر ہو جائیں گے سب اللہ کو بھول جائیں گے۔ تو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب ہی کافر ہو جائیں، تو ہم کافروں کو جو اللہ کا انکار کریں، ہم انہیں سونے چاندی کے گھر دیتے، سیڑھیاں دیتے، تخت دیتے بیٹھنے کے لیے، یعنی وہ جو کٹلری ہے چاندی کی وہ تو ہے ہی ہے، اور جس کو اور اللہ تعالیٰ دے گا وہ سونے کے برتنوں میں بھی کھاتا ہی ہوگا۔ وہ محاورہ بھی ہے سلور اسپون کے ساتھ کھانا، اور بالفعل یعنی چاندی کے برتن جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ان کا جو حسن ہے، ویسے تو چاندی جب عام ہم دیکھتے ہیں تو وہ چاندی تو اس قابل نہیں ہے، لیکن برتنوں کی شکل میں ہوتی ہے، بالکل وہ شیشہ معلوم ہوتا ہے، اتنی وہ فائن وہ کٹلری بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بہرحال لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک گریس ہے، اس کا اپنا ایک فیشن ہے کہ اس کو استعمال کرنا۔ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کہا جائے کہ پورے کے پورے گھر جو ہیں وہ سونے چاندی کے بھی بنا دیتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے بارے میں کیا کہا؟ اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، لیکن آخرت آپ کے رب کے نزدیک صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کو مان لیں اپنا رب اور پھر اس سے ڈریں۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو بہت سے معاملات خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر اچھے بھلے معاملات جو ہیں وہ بھی ریلیکس انسان محسوس کرے گا، اور انسان ان کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پر چلا جائے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے، اللہ کی نصیحت سے آنکھیں بند کر لے گا، نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے جو اس کا ساتھی بن جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان میں رکھیے گا ذہن میں کہ شیطان انسان کے خون میں، انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ خون کہاں ہے؟ جسم کے ہر ریشے تک جاتا ہے، ہر سیل تک خون جاتا ہے۔ تو شیطان بھی انسان کے جسم کے رگ رگ میں سرایت کر جائے گا۔ جیسے وہ سلطان باؤ صاحب رحمہ اللہ نے وہ اللہ کے نام کو کہا ہے نا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباد دا پانی دے کے واہ پھلدار بنائی ہو، اندر بوچی مشک مچایا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ اس طرح کے الفاظ ہے نا کہ ہر رگ میں اور ہر جگہ میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ پہنچ گیا۔ اس کے مقابلے میں جب شیطان مسلط ہو جائے گا تو شیطان جو ہے وہ انسان کی رگ رگ میں سرایت کر جائے گا۔ تو وَمَن يَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ شیطان روکتے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے، اور انسان سمجھتا رہتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔ یعنی اندر گھس کر وہ ایسے طریقے سے وار کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا دیندار ہوں، میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں، لیکن وہ ایسا کیموفلاج ہو کے انسان کے اندر آتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ گمراہی کے راستے پر چل نکلا ہے۔ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، قالا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین
فبئس القرین، تو کہے گا اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا. یعنی قیامت کے دن وہ شیطان سے کہے گا کاش کہ تیرے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا. لیکن اس دنیا میں اسے پتہ نہیں چلتا کہ شیطان میرے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو گیا ہے اور میری رگ رگ میں سرایت کر گیا. فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی تھا. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو. یعنی یہ جہنم میں ہو گئے اکٹھے، شیطان بھی اور انسان بھی. اس وقت شیطان کو گالیاں دے رہا ہے، اب شیطان کو گالیاں دینے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ دنیا میں تم نے اس کو دوست بنا کر رکھا، اس کی ہر بات پر لبیک کہی، اس کی ہر بات کو مانا، اس پر عمل کیا اور اسی کے راستے کو اختیار کیا. افانت تسمع الصم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو اے نبی کیا آپ بہرے کو سنوا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہرا آدمی ہے، آپ بے شک چیخ چیخ کے بھی اس کے بات کریں، he cannot hear. او تہدی العمی، یہ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں. ومن کان فی ضلال مبین، اور اس کو جو واضح طور پر گمراہی میں جا چکا ہو. یعنی ایک آدمی اگر سٹیج ہے غور و فکر کی اس میں ہے تو امکان ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر لے. لیکن ایک شخص نے جان بوجھ کر ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا ہے اور وہ اس پر مطمئن ہے، تو آپ اسے ہدایت پر نہیں لا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لا سکتے تو پھر میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اور اگر ہم آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیں تو ہم ان سے پھر انتقام لیں گے، ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم میں، کسی کمیونٹی میں، کسی شخص کی طرف کوئی رسول بھیجا ہے اور اس کمیونٹی نے ماننے سے انکار کیا ہے، یا اس شخص جیسے فرعون اس نے ماننے سے انکار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہاں سے پیغمبروں کو نکالتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہو جائیں اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر. حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ راتوں رات صبح ہونے سے پہلے نکل جائیں. اسی طرح باقی پیغمبروں سے بھی کہا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا ہوا کہ ایسا کوئی آسمانی عذاب بھی نہیں آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہ بس راتوں رات نکل جائے نہیں ہوا، لیکن باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کا راستہ دکھایا گیا. اور پھر 3 سٹیپس میں، یعنی پہلے وہ 5 افراد آئے جو ایمان لائے، پھر 12 افراد آئے، اس کے بعد پھر 75 افراد آئے ہیں نبوت کے 13ویں سال کہ جو پیشکش لے کے آئے ہیں کہ آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں، اور فوری طور پر آپ نہیں نکلے. پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت ملی تو آپ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے 1.5 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے نکال کر وہاں لے گیا، اور بدر کے میدان میں پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. 70 جو سردار تھے قریش کے وہ مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے. تو یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل بدل گئی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی زمینی زندگی ہے. کوئی بھی شخص زمین پر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو اسے ان تمام مراحل میں سے گزرنا پڑے گا جن مراحل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد میسر رہی ہر قدم پر، اسے بھی ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد میسر رہے گی، لیکن جو سفر ہے وہ بہرحال اسے زمین پر ایسے ہی کرنا پڑے گا. او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون، یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا؟ مدینہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے فرشتے اترے آسمان سے اور انہوں نے گردنیں ماری قریش کے سرداروں کی. فإنا علیہ مقتدرون، اور یقیناً ہم ان پر پورا قابو رکھتے ہیں. فاستمسک بالذی اوحی الیک،
تو اے نبی مضبوطی سے پکڑے رکھیے اس کو جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید، اس کو تھام کے رکھیے اور اس کی ڈائریکشن سے ادھر ادھر نہ ہو جائیے۔ انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ قرآن اے نبی آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، قریب تم سے باز پرس ہوگی۔ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے محمد پوچھئے من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ہر اس کو کہ جس کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے اللہ کے سوا کوئی معبود بنائے جن کی پوجا کی جائے؟ یہ مطلب کیا ہے کہ اول روز سے اللہ تعالیٰ کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات دے کر، نشانیاں دے کر بھیجا، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فقال، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی رسول رب العالمین، کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، لیکن جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان پر ہنسنے لگے۔ وما نریہم من آیت، سمجھ گئے نا آپ کہ انہوں نے اپنے عصا پھینکا، سانپ بن گیا، ہاتھ یوں کر کے گریبان میں لے کر گئے، بغل میں نکالا، سفید ہو گیا، تو انہوں نے جادوگر کہہ کر ہنسنا شروع کر، لو جی یہ رسول ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ جو کوئی امیر آدمی، کوئی صاحب حیثیت آدمی نہیں تھا رسول بنانے کے لیے، تم ہی رہ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور فرعون جو ہے باقاعدہ ٹونٹنگ انداز میں کہتا تھا، گل کرنے بھی نہیں آتی جنوں، یہ اللہ کا رسول ہے، بلکہ میں خود ہی خدا ہوں، یہ سب بنا رہا ہے باتیں، ابھی آ رہی ہیں وہ باتیں۔ وما نریہم من آیت، 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی فرعون اور آل فرعون کی طرف۔ 2 تو یہ بڑی نشانیاں تھیں کہ جب وہ اپنا عصا پھینکتے تھے زمین پر تو وہ سانپ بن جاتا تھا، دوبارہ ہاتھ میں پکڑتے تو لاٹھی بن جاتا تھا۔ دوسری نشانی کیا تھی کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں لے کے جاتے تھے، گریبان میں سے نکالتے تھے تو بالکل سفید ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ 9 نشانیاں، قحط آیا ان پر، مینڈکوں کی نشانی، ٹڈیوں کی نشانی، خون کی نشانی۔ یہ کیا نشانیاں تھیں کہ ہر طرف خون ہی خون، یعنی کوئی شخص قدم رکھنے لگے تو خون۔ اب تصور کیجئے کہ آپ چل رہے ہوں، ایک دم خون آگے آ جائے تو آپ جو ہیں وہ پاؤں رکھتے رکھتے لڑکھڑا جائیں گے، نہ پاؤں رکھ سکیں گے اور نہ آپ اٹھا سکیں گے، اور لڑکھڑا کر آپ ڈر بھی سکتے ہیں۔ اور پھر جو ٹینشن ہوگی اس صورت میں، اس کا تصور کیجئے۔ آپ کمرے میں داخل ہونے لگے تو خون، آپ بستر پر جا کر لیٹنے لگے تو خون، تکیے پر خون، آپ پتیلے کا ڈھکنا اٹھائیں تو خون۔ پھر مینڈکوں کا عذاب، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، آپ پاؤں رکھنے لگے تو مینڈک۔ آپ کو پتا نا مینڈک پر انسان پھسل بھی جاتا ہے، خون پر بھی پھسل جاتا ہے۔ اسی طرح کمرے میں داخل ہونے تو لگے مینڈک، بستر پر مینڈک، تکیے پر مینڈک، دیگچی میں پتیلے میں مینڈک، کھانے لگے ہیں اس میں مینڈک۔ پھر جوؤں کا عذاب، جوئیں، ٹڈیوں کا عذاب، ہر جگہ ٹڈیاں۔ ہر دفعہ جب کوئی عذاب آتا تھا تو آل فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ دیکھو نا موسیٰ، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، تو دعا کرو ہمارے لیے، رب سے ریکویسٹ کرو آن آور بہاف کہ عذاب ہم سے ٹال دے۔ اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، تمہاری بات مان لیں گے۔ لیکن یوں ہی عذاب ٹل جاتا تو اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ اب اس کی تفصیل آ رہی ہے یہاں پر۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم انہیں نہیں دکھاتے تھے کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اپنی سسٹر شائن سے بڑی ہوتی تھی۔
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، گرفتار کیا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ وقالو، اور وہ کیا کہتے تھے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، ذرا ہمارے بہاف پر پکارنا اپنے رب کو، بما عہد عندک، جیسے اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، اننا لمہتدون، یعنی اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم تمہارے راستے کو اختیار کر لیں گے، ہدایت پا لیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، لیکن جو ہی ہم ان سے عذاب کو ٹال دیتے، اذا ہم ینکثون، تو وہ عہد شکنی کرنے پر آ جاتے، وعدہ توڑنے پہ آ جاتے۔ ونادى فرعون فی قومہ، اور فرعون نے پکار کر اپنی قوم سے کہا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اے میری قوم، کیا مصر پر میری حکمرانی نہیں ہے؟ وہذہ الانہار، اور یہ دریا تجری من تحتی، میرے حکم سے نہیں چلتے۔ لفظی ترجمہ ہے میرے نیچے نہیں چلتے، مراد کیا ہے؟ میرے حکم کے تحت نہیں چلتے۔ افلا تبصرون، ڈونٹ یو سی، دیکھتے نہیں ہو تم؟ ام انا خیر، وہی بات میں نے پہلے کہا وہ آ گئی، ام انا خیر، کیا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے؟ اب وہ میری زبان پر لفظ آنے سے بارہ، کیونکہ قرآن مجید نے لفظ مہین استعمال کیا تو یہ کمینہ، اس زمین پر اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کے لیے ایسے ایسے الفاظ بھی استعمال ہو، تو کیا میں بہتر ہوں یا یہ بے عزت شخص؟ ولا یکاد یبین، اور یہ تو اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، یعنی وہی بات جو قریش نے کہی کہ ان ٹوین سٹیز کے اندر کوئی اور نہیں تھا پیغمبر بنانے کے لیے، یتیم ہی رہ گیا تھا معاذ اللہ، اور فرعون نے بھی یہی بات کہی، لیکن ایک دوسرے انداز میں، کہ اس کو سونے کے کنگن کیوں عطا نہیں کیے گئے؟ او جا ماہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ ساتھ فرشتے جمع ہو کر آتے، جیسے کوئی ڈگنیٹری آتا ہے تو اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، آگے پیچھے اس کے گاڑیاں موٹر سائیکل ہوتے ہیں اس کو بتانے کے لیے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نا یہ لو جی، یہ کیسا پیغمبر ہے، یمشی فی الاسواق، کہ یہ گلیوں میں گھومتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ ایک ہی مضمون ہے کہ آپ قرآن مجید میں سارے پیغمبروں کے لیے پڑھیں گے، الفاظ مختلف ہوں گے، ایکسپریشن مختلف ہوں گے، لیکن تھیم ایک ہی ہے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنی قوم کی مت مار دی اور انہوں نے اس کا کہنا مانا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، لیکن جب انہوں نے ہمیں خفا کر لیا، ہمیں ناراض کر لیا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا پانی میں۔ فجعلناہم سلفا، اسلاف کہتے ہیں نا پچھلوں کو، وہی لفظ ہے۔ فجعلناہم سلفا، تو ہم نے انہیں بنا دیا گزرے ہوئے، پیپل آف دا پاسٹ، ومثلا للآخرین، اور بعد والوں کے لیے ہم نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ خاص طور پہ فرعون کا جو معاملہ ہوا کہ فرعون کوئی غوطہ آیا تو فوراً اوپر آیا تو اس نے کہا کہ یہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نہیں، اٹس ٹو لیٹ ناؤ۔ لیکن سورہ یونس میں ہے نا کہ ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، تو مصر کے عجائب گھر میں آج بھی اس کی ممی موجود ہے،
اور سارے جو ہسٹورینز ہیں اور ماہرین باقیات ہیں وہ سب جو ہیں کنفرم کرتے ہیں کہ یہ فرعون ہے. کہاں اس کا جاہ و جلال، کہاں اس کی وہ فوجیں، لیکن پڑھا ہے وہاں پر. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بہت شکریہ.